بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو ایس بی ہیلتھ چینل کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو، ہجامہ یعنی کپنگ تھراپی ایک ایسا علاج ہے جو کہ بالوں، جلد اور جسم سے جڑی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقہ علاج کو بہت پسند کرتے تھے، اور اب تو یہ پوری دنیا میں بہت زیادہ مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہجامہ یعنی کپنگ تھراپی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے، لیکن اگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ایس بی ہیلتھ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، کپنگ تھراپی ہمارے جسم میں موجود گندے خون اور ٹاکسنز کو نکالنے میں بہت مفید ہے۔ خاص طور پر عرب ممالک کے لوگ اور ایتھلیٹ اس علاج کو بہت زیادہ اپناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب جسم میں موجود گندا خون جلد کے نچلے حصے میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہ گندا خون اگر جسم میں سے باہر نہ نکالا جائے تو بہت ساری خطرناک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ دوستو، ہجامہ تھراپی اسی گندے خون کو نکالنے کے لیے کی جاتی ہے۔ ہجامہ تھراپی کرانے سے آپ کا یہ گندا خون صاف ہوتا ہے اور بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ کپنگ تھراپی عام طور پر 3 طریقوں سے کی جاتی ہے، جس میں ڈائنامک کپنگ، ڈرائی کپنگ اور ویٹ کپنگ شامل ہے۔ ڈائنامک کپنگ جسم میں خون کے بہاؤ کو بہتر بناتا ہے اور مسل اسٹرکچر کو سافٹ بناتا ہے۔ ڈرائی کپنگ کی پروسیس میں کپ کے اندر ویکیوم بنایا جاتا ہے اور گندے خون کو جمع کیا جاتا ہے۔ ویٹ کپنگ کی پروسیس میں جلد پر کٹس لگائے جاتے ہیں اور اس گندے خون کو باہر نکالا جاتا ہے۔ دوستو، اکثر لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ کیا ہجامہ کرانے میں درد اور تکلیف کا سامنا بھی ہوتا ہے، اور اس سے ہونے والے نشانات کتنے عرصے میں ختم ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہجامہ کے دوران جسم پر جو کٹس لگائے جاتے ہیں وہ جلد کے اوپر والے حصے پر لگائے جاتے ہیں، لہٰذا اس سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور جہاں تک بات ہے نشانات کی تو یہ 1 ہفتے کے اندر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ ہجامہ کن لوگوں کو کروانا چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں۔ عام طور پر وہ لوگ جن کو جلد سے متعلق مسائل جیسا کہ منہ پر دانے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ہجامہ کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ لیور کے مسائل، بالوں کا گرنا، ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول اور بہت سی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہجامہ کروانا بہت مفید ہوتا ہے، کیونکہ ہجامہ کروانے سے آپ کو تقریباً 72 بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ لیکن دوستوں، جن لوگوں کو لو بلڈ پریشر، بخار، ڈائبٹیز اور ایپیلیپسی جیسی بیماریاں ہوں تو انہیں لازمی کسی اچھے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ لینا چاہیے کہ انہیں ہجامہ کروانا چاہیے یا نہیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ 50 سال سے زیادہ عمر والے افراد بھی ہجامہ کروانے سے پہلے کسی ہجامہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ دوستو، یاد رہے کہ ہجامہ کرواتے وقت کچھ باتوں کا لازمی خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہجامہ کروانے والے اسپیشلسٹ نئے کپس اور بلیڈز کا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ پرانے استعمال شدہ کپس اور بلیڈز کے استعمال سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہجامہ کروانے کے بعد نہانے یا ایسے کاموں سے پرہیز کرنی چاہیے جس سے کہ بہت زیادہ پسینہ آئے، کیونکہ پسینے میں موجود بیکٹیریا سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور ہجامہ کروانے کے بعد اپنے ہجامہ اسپیشلسٹ سے وہ خوراکیں لازمی پوچھیں جن کے استعمال سے آپ کے جسم پر لگائے گئے کٹس جلدی سے ہیل ہو سکیں۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو اتنے تک۔ ملتے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔